السلام ورحمۃ اللہ. دیکھ رہا ہوں میں ادھر سے ڈر لگے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرت محتمین صاحب دارالعلوم دیوبند اور اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، دنیا کے حالات بدلے اور اس طرح بدلے کہ نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا. دارالعلوم تنہا نہیں بلکہ سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے. اب ہماری آپ سے ملاقات 1.5 سال کے بعد ہو رہی ہے. آپ اپنی جگہ یقیناً دارالعلوم کے لیے تڑپتے ہوں گے اور ہم رات و دن تعلیمی نظام کے درہم برہم ہونے پر افسوس کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 1.5 سال کے بعد ایسے حالات اس نے پیدا کر دیے کہ ہم آج آپ کے ساتھ دارالعلوم کی مبارک سرزمین اور اس مبارک مسجد میں بیٹھے ہوئے. عزیز طلبہ، تعلیم کا نظام اللہ نے چاہا تو کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیم کے کم و بیش 3 مہینے گزر چکے ہیں اور تعلیمی نظام کو شروع کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں چند چیزیں ہیں جو ملک کے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات اور ہم جو دارالعلوم کے نمک خوار ہیں، یہی خواہ ہیں، دارالعلوم سے استفادہ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ملک کا نظام آزادی کے بعد اس رخ پر چل رہا ہے جس کی توقع نہیں تھی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام اور اسلامی درسگاہیں اور خاص طور پر دارالعلوم دیوبند جو اسلامی علوم کا سرچشمہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طبقے کی نظر میں کانٹے کی طرح چپ رہا ہے. یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ دارالعلوم
دیوبند اور وہ 2-3 ادارے جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ خدا نخواستہ ان حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو وقت انتہائی چستی کے ساتھ اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے ساتھ تعلیمی اور تعلیمی زندگی کو پورا کرنا ہے۔ ایک طبقہ ہے، صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر، جس طبقے کی آنکھوں میں دارالعلوم ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے۔ وہ حالات کیا ہیں، میں اگر ان سلسلوں میں بات کروں گا تو اس جگہ مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے حاکم بدان، اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے یہ بات کہ دارالعلوم کیوں زندہ ہے اور دارالعلوم کیوں اتنی بڑی تعداد میں علماء کو پیدا کر رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے۔ ہم سب دارالعلوم کے خیر خواہ ہیں، نمک خوار ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ ہمیں اپنے عمل اور کردار سے کبھی بھی 1 منٹ کے لیے اس طبقے کے لیے اعلی کار نہیں بننا چاہیے جو اسلام کے چراغ کو خدا نخواستہ گل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دارالعلوم کے اساتذہ اور خدام، میں ہی نہیں، میں تنہا نہیں، میں ان کی زبان ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار سے، اپنی مصروفیتوں سے، اپنے عمل سے دارالعلوم کی حفاظت کریں اور اسلام کے اس چراغ کو اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔